أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ اور ہم جانتے ہیں قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے، ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں، قرآن کریم کیا فرما رہا ہے ان معنی و مفاہیم بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے معزز علماء کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ کی آمد کی وجہ سے ہم پر واضح ہو جاتی ہیں چیزیں۔ ہم عربی نہیں ہیں، ہم عجمی ہیں، عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن کریم کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن قرآن کریم کے یہ معنی کیا ہیں، مفاہیم کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخاطبت کیا ہو رہی ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، کیا ہم اسے جان پا رہے ہیں؟ بس اسی کوشش کو ہم ذرا آگے بڑھاتے ہیں، علماء کو مدعو کرتے ہیں، علماء ہمیں قرآن کریم کے یہ معنی مفاہیم واضح کر کے ہم تک پہنچا دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، سورہ آل عمران اور آیت نمبر 120 آج انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے۔ اس آیت کے حوالے سے بہت بڑی آیت۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی ہر آیت ہی بڑی ہے، لیکن یہاں پر صبر اور تقوی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس آیت میں کہ تمہارا جب کوئی بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا محسوس ہوتا ہے۔ کن کو برا محسوس ہوتا ہے؟ مشرکین کو، منافقین کو، یا یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو برا محسوس ہوتا ہے؟ کیا پس منظر ہے اس آیت کا؟ یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ اور اگر کوئی مصیبت تم پر آ جاتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کی کوئی بھی تدبیر، ان کی کوئی بھی چال، قید، اللہ اکبر، قید کو بھی چاہیں گے کہ ہم کھولیں ہمارے معزز مہمان کہ قید سے کیا مراد۔ ان کی کوئی بھی تدبیر، کوئی بھی چال تمہارے خلاف نہیں جا سکتی۔ تم بس دو چیزوں سے کام لو، صبر سے اور تقوی سے۔ اللہ اکبر، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان پر حاوی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب یہ سوالات کچھ اٹھائیں گے ہم۔ ایک سوال، بڑا اہم سوال، ہم یہ چاہیں گے اس پر ضرور بات ہو کہ ہم عام طور پر جو ہمارے مخالفین ہیں امت کی سطح پر، ان کے تعلق سے بات کرتے ہیں، لیکن کیا ہم من حیث المجموع، من حیث الامہ صبر اور تقوی سے کام لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے؟ اور کیا یہ دو ہتھیار ہمارے پاس ہیں یا نہیں ہیں؟ اور ان دو ہتھیاروں کے حصول کے بعد کیا ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے یعنی غیبی مدد، غیبی نصرت کے اہل نہیں ہو جاتے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم صبر کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے بے شمار آیات ہیں قرآن کریم میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ کتنی اہم بات۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں نکل کر آئیں گی، جوڑیں گے حالات حاضرہ سے کہ آج قرآن کریم کی یہ آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 آج ہم سے تقاضا کیا کر رہی ہے، کس حکمت کی متقاضی ہے یہ قرآنی آیت، اور کیا ہم اپنے دشمنوں سے کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ہم صبر اور تقوی سے مدد لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے؟ اس کے لیے عملی حکمت کیا ہونی چاہیے؟ ایک چیز تو ہوتی ہے حکمت عملی، دوسری چیز ہوتی ہے عملی حکمت۔ تو عملی حکمت کسے کہتے ہیں، اور کیا ہم من حیث الامہ کیا یہ کام کر رہے ہیں؟ کچھ شارٹ ٹرم پلاننگز، کچھ لانگ ٹرم پلاننگز کیا ہم بنا رہے ہیں؟ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات ہیں آج میرے ذہن میں چاہوں گا وہ سب سوالات رکھوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے لاہور میں
استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکریہ، بہت ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک کے ممتاز مفسر قرآن، عالم دین، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور بہت ہی سہل انداز میں قرآن کریم سمجھا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید، اور پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ آل عمران آیت نمبر 120۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ محیط۔ صدق اللہ العظیم۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مال تجارت کا نگراں بنا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس ملک کی جانب بھیجا تھا؟ درست جواب شام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کن صحابی کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل گئی تھی؟ فرسٹ آپشن امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، دوسرا آپشن امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا آپشن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 120 اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ شان نزول کیا ہے؟ کن کے تعلق سے بات ہو رہی ہے؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیک سب جو آیہ کریمہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کے پروگرام کے لیے منتخب ہوئی ہے، یہ سورہ آل عمران سے یقیناً لی گئی جیسے آپ نے فرمایا، اور سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد اور پہلی اسلامی ریاست قائم کرنے کے بعد جو قرآن کریم کا حصہ نازل ہوا، اس حصے میں سے یہ آیات ہیں۔ سورہ آل عمران ہے، سورہ بقرہ ہے۔ مدینہ منورہ میں جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات تشریف لائے تو مسلمانوں کو اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے دشمنوں کا سامنا تھا۔ مکہ مکرمہ میں تو مشرکین مکہ آپ کے در پہ آزار تھے، لیکن مدینہ منورہ میں داخلی طور پر منافقین اور بیرونی اور خارجی طور پر مشرکین مکہ اور سازشی یہود کے قبائل
مسلسل کوئی موقع ایسا ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے کہ جس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہو۔ ٹھیک۔ آپ کے علم میں ہے، یقیناً ناظرین کے علم میں ہے کہ مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں یہود کے 3 بڑے قبائل تھے، اور مدینہ منورہ میں جو اسلام قبول کرنے والا طبقہ ہے وہ 2 قبائل ہیں، اوس اور خزرج۔ ان 2 قبائل کے جو لوگ ہیں ان کو ہم انصار کہتے ہیں۔ ان انصار یعنی 2 قبائل جو ہیں اوس اور خزرج، ان کے درمیان یہود اپنی سازشی فطرت کے تحت مسلسل ان کو لڑاتے رہتے تھے۔ ان کے لڑانے کا بڑا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے ہتھیار بیچتے رہیں، چونکہ یہ ہتھیار شروع سے تیار کرتے چلے آ رہے ہیں، آج بھی یہی سلسلہ ہے۔ تو یہ ان کو ہتھیار بیچتے تھے اور ان کو لڑاتے تھے، اور دوسرے یہ کہ کمزور کر کے ان پر اپنی بالادستی کو قائم رکھیں۔ روز اول سے انیق صاحب یہ ترتیب جاری ہے کہ قوموں کو باہم لڑا کر اپنی فیکٹریوں کی چمنیوں سے دھواں نکالا جائے، اسلحے کی فیکٹریوں سے، اور اسی طرح لوگوں کو باہم لڑا کر ان پر اپنی بالادستی کو قائم رکھا جائے۔ یہود کے 3 قبائل اسی سازش میں مسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اسلامی ریاست کے شہریوں کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے برے عزائم سے بچنے کے لیے آیت نمبر 118 سے 1-2 رکوع تک جو یہ آیات اتاری ہیں، یہ ایک تسلسل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ ہدایات دی ہیں۔ پہلی ہدایت تو یہ دی انیق صاحب اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 میں، یعنی اس آیت سے پہلے کی آیات میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اللہ اکبر، اپنے علاوہ کے لوگوں کو، من دونکم میں منافقین بھی شامل ہیں، من دونکم میں مشرکین بھی شامل ہیں، اور من دونکم میں یہود بھی شامل ہیں، بلکہ نصارہ بھی شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ تمام کفار من دونکم میں شامل ہیں۔ آپ سوال فرما رہے تھے تو اس کے جواب میں عرض کر رہا ہوں کہ من دونکم میں یہ سب لوگ شامل ہیں۔ لا تتخذوا بطانۃ، بطانہ کہتے ہیں انڈر گارمنٹس، یعنی بنیان کو یا کوٹ کے اندر جو استر ہوتا ہے اس کو عربی میں بطانہ کہتے ہیں، کہ جیسے جسم کے انتہائی قریب لباس میں بنیان ہے یا کوٹ کا استر جو ہے وہ نسبتاً زیادہ قریب ہے، اسی طرح جو انسانوں کے انتہائی قریبی ہیں، ولی ہیں، نگران ہیں، دوست ہیں، گہرے دوست اور معتمد اور مشیر، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، دیکھو اپنے سوا اوروں کو اپنا گہرا دوست اور معتمد اور مشیر، اور اپنی جنگی کیفیات میں ان کو اپنا مددگار سمجھ کر ان پر بھروسہ کرنے والے مت بنو۔ چنانچہ اس آیت کے شان نزول میں علماء نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات لکھی ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے جنگ احد میں یا جنگ احزاب میں کسی ایک جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مدینہ کے یہود سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں۔ اچھا ہے، صورتحال یہ تھی کہ چونکہ بہت عرصے سے رہ رہے تھے اکٹھے لوگ، تو مسلمان تو ان پر پھر بھی اعتماد کرتے تھے، اور ان سے جو رضائی تعلق یا دوسرے تعلقات تھے ان کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، اور بعض باتیں اپنی راز کی بھی ان سے کر دیا کرتے تھے، ان سے مشورے لیتے تھے، لیکن وہ اس معاملے میں بڑے بدطینت تھے۔ اندر کا جو بغض ہے وہ ان کے سینے میں اتنا تھا کہ وہ ہر موقع جو ان کے ہاتھ میں آتا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ تو حضرت عبادہ بن صامت نے عرض کیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے کہ یہود کے ساتھ میرے بڑے پرانے دوستانہ تعلقات ہیں، پہلے سے تو تعلقات چلے آ رہے تھے۔
تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس جنگ میں ان کو مددگار کے طور پر، یہ ساتھی کے طور پر، اور جنگ میں شریک ہونے کے لیے ان کو دعوت دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان سے امداد نہیں لیں گے، اس لیے کہ ان سے خیر کی توقع ہمیں کبھی بھی نہیں ہے، وہ ان سے ہمیشہ نقصان کا خطرہ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خود قرآن کریم میں کہ لا یألونکم خبالا، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، ان کو اپنا معتمد اور اپنا مشیر اور اپنا ہمراز مت بناؤ، ان کو اتنی قربت نہ دو، اتنی قربت اپنی معاشرتی زندگی میں اور سیاسی زندگی میں اور ملکی معاملات میں اور ریاستی امور میں اتنی قربت ان کو مت دو جتنی قربت کے بنیان کو انسانی جسم کے ساتھ ہوتی ہے۔ لا تتخذوا بطانۃ، لا یألونکم خبالا، لا یألونکم خبالا، وہ تمہارے فساد، تمہارے لیے فساد برپا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، تمہاری ترقی انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی، ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ مسلمان مصیبتوں میں پڑے رہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں جب قد بدت البغضاء من افواہہم، قد بدت البغضاء من افواہہم، دشمنی ان کے منہوں سے ظاہر ہوتی رہتی ہے، کبھی کروسیڈ کہہ کر، کبھی یہ بینر شائع کر کے کہ جناب خیبر تمہارا آخری موقع تھا، اور کبھی یہ کہہ کر کہ دو قومی نظریے کو ہم نے خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے اور ہم نے 1000 سالہ جنگ جو ہے اس کا بدلہ لیا، اقتدار اور حکومت کا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے دشمنی ظاہر ہوتی رہتی ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے پروگرام تمہارے خلاف اور تمہیں نیچا دکھانے کے لیے، تمہیں ہر حوالے سے پست رکھنے کے لیے، تمہیں ہر حوالے سے زیر دست رکھنے کے لیے، تعلیمی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، ٹیکنیکلی جو امور ہیں تعلیمی حوالے سے، ہر حوالے سے تمہیں پست رکھنے کے لیے جو ان کے سینوں میں پروگرام ہیں، وما تخفی صدورہم اکبر، وہ تو بہت بڑے ہیں۔ ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم، کیا ہے تم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہو، تم ان سے دوستیوں کا اظہار کرتے ہو، تم ان سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہو اور منت اور سماجت کرتے ہو، ہائے ہائے کسی طریقے سے ہمیں قبول کر لیا جائے، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تم سے نفرت کرتے ہیں، تم سے نفرت کرتے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم تو ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، تورات کو بھی مانتے ہو، انجیل کو بھی مانتے ہو، بائبل کو جو ہے اس کو تم مانتے ہو کہ وہ تحریف سے پاک جو اس کے مضامین ہیں وہ یقیناً درست ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم ان کے دشمن ہوتے، اس لیے وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور وہ تمہارے دوست ہوتے کہ تم ان کی کتاب کو مان رہے ہو، لیکن الٹا معاملہ ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور وَإِذَا خَلَوْا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، منافقین کے بارے میں کہا کہ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن وَإِذَا خَلَوْا، جب اپنی میٹنگیں کرتے ہیں اپنے اداروں میں، پرائیویسی کے اداروں میں، میں نام نہیں لیتا، اپنے اداروں میں جب وہ مشورے کرتے ہیں تو عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، غصے سے انگلیاں چباتے ہیں، انگلیاں کاٹتے ہیں۔ اس لیے اور قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ انہیں کہہ دو کہ جل مرو اپنے غصے کے ساتھ، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ خوب جانتا ہے کہ جو سینوں میں تمہارے چھپے ہوا ہے۔ پھر یہ آیت اتری، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہاری بھلائی، یہاں خیر سے مراد انیک صاحب کامیابی ہے، خیر سے مراد ترقی ہے، خیر سے مراد خوشحالی ہے، وہ تمہاری خوشحالی، تمہاری فیکٹریوں کا چلنا، تمہاری اسلحہ ساز فیکٹریوں کا اسلحہ ساز فیکٹریوں کا کامیابی سے چلنا، تمہارا ایٹم بم بنانا،
تمہارا اقتصادی حوالے سے مضبوط ہو جانا، جی ہاں۔ تمہارا سی پیک اور تمہارے اور پروگرام، ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، اگر تمہیں بھلائی پہنچ رہی ہے جی تو یہ ان کو بہت برا لگتا ہے، یہ ان کو بہت بھلے ان کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے اس سے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے اور کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ تمہاری معاشی ترقی کے دشمن ہیں، تمہاری ٹیکنیکل مہارتوں کے مخالف ہیں، تمہاری ایٹمی صلاحیتوں سے نالاں ہیں، تمہارے سائنسدانوں کو خریدنے، اغوا کرنے بلکہ قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ اللہ اس لیے ان پر بھروسہ نہ کرو، ان پر بھروسہ نہ کرو، بھروسہ تمہیں اللہ پر کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ بات اس آیت میں سمجھائی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب اہل ایمان کی جو ترقی ہے وہ انہیں بری لگتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ فرما دیجئے کہ یہ تو آپ نے بتانا کے حوالے سے بات فرما دی، بالکل واضح کر دی یہ بات کہ یہ دوست نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم بھی فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اور ولن ترضى عنک اليہود والنصارى حتی تتبع ملتہم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمانوں کے، اہل ایمان کے پھر حقیقی دوست کون ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نیک صاحب، پہلی بات تو یہ میں آپ سے عرض کروں کہ مسلمانوں کو کم از کم اس بات کا احساس کرنا چاہیے، اس بات کا احساس کرنا چاہیے، مسلم ممالک کے سربراہان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ان جن کو قرآن نے جن سے دوستی سے روکا ہے، ان سے دوستی کرنے پر انہیں کتنے فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ تم سے انہوں نے مفادات حاصل کیے ہیں یا تم نے ان سے کوئی فائدہ حاصل کیا ہے؟ ذرا کمپیریزن کریں کہ کیا ان کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے کے نتیجے میں تمہارے ہاں دودھ کی نہریں چل پڑی ہیں؟ کیا تمہارے ہاں سرمایہ کی فراوانی آئی ہے؟ تمہاری فیکٹریاں اور تمہارے کارخان کیا قائم ہونے لگ گئے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلی بات تو یہ، اور اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہاری دوستی جو ہے وہ صاحبان ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بشر المنافقین، منافقوں کو یہ خبر سنا دیجئے بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں، اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اپنا معتمد اور اپنا مشیر بنا لیتے ہیں۔ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، اور تم ان سے عزت تلاش کرتے ہو۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک سے زائد مقامات پر بار بار سمجھا رہے ہیں کہ والذین کفروا، جو کافر ہیں، بعضهم اولیاء بعض، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں ہیں۔ ایک مقام پر کوئی نقصان ہوتا ہے، 40 سے زیادہ ممالک کے لوگ اکٹھے ہو کر اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ کفر ملت واحد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، الکفر ملت واحدہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوہ، مسلمانوں اگر تم بھی ایسا نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خوشگوار قائم نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے مفادات کے لیے نہیں سوچو گے، ایک دوسرے کے لیے بہتری کا نہیں، ترقی کے لیے نہیں سوچو گے، اور ایک دوسرے پر اپنے سرمایہ صرف کر کے ان کو ترقی پذیری سے ترقی یافتہ کی صورت میں نہیں لانے کی کوشش کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو دنیا میں فساد کبیر اور بہت بڑا فتنہ پھیلے گا۔ اور آج دنیا جو فساد کبیر کا شکار ہے، اس کی ایک بڑی وجہ مسلمان سربراہان کی وہ غفلت ہے کہ جو باہمی مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے نتیجے میں وہ مسلسل کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، صرف ایک بات اس سے پہلے کہ میں صبر اور تقوی پر آپ سے بات کرواؤں، یہ بھی فرما دیجئے اور واضح کر دیجئے کہ کیا غیر مسلم سے مدد لینا
ناجائز اور حرام ہے؟ نہیں نہیں نہیں، غیر مسلم سے تجارت کرنا، غیر مسلم سے تجارتی کاروبار اختیار کرنا، اور غیر مسلم سے خاص طور پر آج کے دور میں جو ٹیکنالوجی، جو ایجادات ہمیں میسر نہیں ہیں، جو مشینری ہمیں میسر نہیں ہے، ان سے حاصل کرنا، اس سے کسی نے نہیں روکا ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ، خاص طور پر ایسے غیر مسلم جو مسلمانوں کے بدترین دشمن نہیں ہیں، انما لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں اس سے نہیں روکتا کہ جو تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہارے ملکوں سے تمہیں نکالنے کے درپے نہیں ہیں، وہ تمہاری آزادی کے دشمن نہیں ہیں، وہ جو تمہاری ریاستوں اور تمہاری مملکتوں کو برباد کرنے کے دشمن نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ تعلقات خوشگوار رکھو، ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ، ان کے ساتھ تعلق اس صورت کا کہ جو انسانوں کا باہمی ایک دوسرے کے ساتھ بہتری کا ہو سکتا ہے، اس سے اللہ نہیں روک رہا۔ انما ینہاکم اللہ، یہ قرآن ہے نا جی، قرآن کریم پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ انما ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں روک رہا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، جو دین کی بنیاد پر تمہارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اس جرم میں کہ تم مسلمان ہو، اس جرم میں کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہو، بوسنیا کے مسلمان، لباس بھی وہی، زبان بھی وہی، شکل و صورت بھی وہی، کلچر بھی تقریباً وہی، لیکن ان کا جرم صرف یہی تھا کہ وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور بہت سارے مثالیں ہیں۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، جو دین کی بنیاد پر تمہارے دشمن ہیں، کہ تم مسلمان ہو، تمہارا مسلمان ہونا جرم بن گیا ہے، جرم ضعیفی، مرگ مفاجات، جو بالکل وہ کیفیت، اور الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم، وہ تمہارے ملکوں سے، تمہارے شہروں سے، تمہاری بستیوں سے تمہیں نکالنے کے درپے ہیں، ان پر اپنا کنٹرول، ان پر اپنا تسلط، ان ممالک پر اپنا دباؤ، بلکہ ان کو اپنی ریاست میں شامل کرنے کی مہم۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن کریم میں ہمارے کیا ہو رہا ہے۔ تو وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہیں تمہارے نکالنے پر کچھ اور مددگار ہیں، بڑے، یعنی جو شیطان اکبر ہے، وہ سرپرست بن کر ملکوں کو، ہمارے مسلمانوں کی بستیوں اور شہروں سے مسلمانوں کو نکال کر ان پر اپنے کنٹرول میں مددگار، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ، ان کے ساتھ دوستانہ ایسا کہ جس میں تم ان کو اپنا سرپرست مان لو، اپنا ولی مان لو، اپنا گہرا دوست، معتمد مشیر مان لو، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں روک رہا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو ان میں سے ایسا کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہے، وہ حق تلفی کر رہا ہے مسلم معاشرے کی، مسلم قوم کی، مسلم امہ کی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ میں ہمیں سمجھا چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اب ذرا آگے آ رہے ہیں ہم اس آیت کے اگلے حصے یا آخری حصے کی جانب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یقین دلا رہا ہے، اور کیا فرما رہا ہے کہ ان کی جو دشمنان دین ہیں، ان کی کوئی بھی تدبیر تمہارے خلاف کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، بس تمہارے پاس دو ہتھیار ہونے چاہیے، صبر اور تقوی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جتنی گفتگو آپ نے فرمائی، اس سے میں 100% اتفاق کرتے ہوئے اب سوال رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آج پورا عالم اسلام جس طرح دشمنوں کے نرغے میں محسوس ہوتا ہے، ہر طرح کی تدبیر، ہر طرح کی چال مسلمانوں کے خلاف کہ کہیں یہ آگے نہ نکل جائیں۔ اگر مسلمانوں کے لیے کوئی بھلائی ہوتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، جب مسلمانوں کے لیے کوئی برائی ہوتی ہے تو انہیں خوشی ہوتی ہے۔ تو کیا پورے عالم اسلام میں ملت اور امت کی سطح پر صبر اور تقوی جو اللہ یہاں فرما رہا ہے، اسے ہتھیار بنایا جا رہا ہے کہ ہم اس کے ذریعے، صبر اور تقوی کے ذریعے نصرت الہی کے اہل ہو جائیں؟ ارشاد۔ بڑا حساس اور بڑا نازک سوال ہے جو آپ نے کیا ہے،
لیکن اس کا جواب عرض کرنے سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں کہ غیر مسلم جو اسلامی ریاست کے شہری ہیں، ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت یہ ریاست کا بھی فرض ہے اور ریاست کے مسلم شہریوں کا بھی فرض ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات فرما رہے ہیں، من آذا ذمین، جس نے کسی ذمی کو، ذمی یعنی جس کی عزت و ناموس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لے لیا ہے۔ ذمی کے لفظ کو اور جزیہ کے لفظ کو بعض سو کالڈ سکالرز غلط معنوں میں لیتے ہیں۔ ذمی کا معنی واضح ہے کہ جس کی عزت و ناموس کی حفاظت کا ہم نے ذمہ لے لیا ہے، اور جزیہ جزا سے ہے، یعنی حفاظتی ٹیکس جو عزت و ناموس کی حفاظت کے نتیجے میں جو ٹیکس ریاست اپنے شہریوں سے وصول کر لی ہے اس کو جزیہ کہا گیا ہے۔ جزا سے جزیہ ہے اور ذمیہ ذمہ داری سے ہے۔ تو فرمایا من آذا ذمین، جو کسی غیر مسلم شہری کو، اپنی ریاست کے، مسلم ریاست کے غیر مسلم شہری کو تکلیف پہنچائے گا، فانا خصمہ، اس کا مقدمہ لڑنے والا میں ہوں گا۔ اللہ اور فرمایا وَمَنْ كُنْتُ خَصْمُهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جس مقدمے کو میں لڑوں گا اس کو جیت کر رہوں گا قیامت کے دن۔ مسلمان ذمی کا مال، اس کی جان، اس کی ناموس مسلمان شہری کی طرح ہے۔ اگر کسی ذمی کو ناحق قتل کیا جاتا ہے تو یقینی بات ہے مسلمان جو قاتل ہے، ناحق قتل کرنے والا، اس جرم میں قتل ہوگا۔ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی ہیں کہ مسلمان ریاستوں میں جو غیر مسلم شہری ہیں وہ ہر طرح سے محفوظ ہیں، وہ ہر طرح سے مطمئن رہنا چاہیے انہیں، اور ہر طرح سے اپنی ریاست کے نظام پر جو دین نے نظام قائم کیا ہے اس پر انہیں اعتماد کرنا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے فرمایا، سچی بات یہ ہے کہ دور دور تک مسلمانوں میں صبر اور تقوی ریاستی حوالے سے دکھائی نہیں دیتا۔ انیق صاحب، میں تو سچی بات ہے، میں تو یہی سمجھاؤں، اس لیے کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی سے مراد یہ ہے، تقوی صرف دین میں نہیں ہے، دنیا میں بھی، دنیا میں اور دین میں، یا دنیا اور آخرت کے حوالے سے ہر نقصان دہ چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انیق صاحب، تقوی کا ایک معنی تو یہ ہے نا کہ آدمی گناہ سے بچے، اور تقوی کا ایک معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اس کے لیے ہر حوالے سے نقصان دہ ہے، جو ریاستی حوالے سے نقصان دہ ہے، جو معاشرے کے حوالے سے نقصان دہ ہے، جو قومی حوالے سے اور سیاسی امور کے حوالے سے نقصان دہ ہے، اس سے بچنا، یہ ہے تقوی۔ تقوی کا عام معنی ہم ڈر کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنا، حالانکہ وقایقی وقایتن کے معنی بچاؤ کے ہیں۔ جی، اللہ کی ناراضی سے بچنے والے کام، اللہ کو ناراض کر کے ہم غیر مسلموں کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں جو کچھ ہم منتیں اور سماجتیں ان کی کر رہے ہیں اور ان کے سامنے بچھے چلے جا رہے ہیں، وہ یہ ساری کیفیات اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، صبر سے مراد کیا ہے کہ اگر تم اپنے ویژن پر، اپنے دین پر، اپنے ویژن پر ثابت قدم رہو گے، اگر تم صبر و یعنی گویا منافقوں کی چال اور دشمنوں کی جو کوششیں ہیں ان سے بچاؤ کے لیے دو دفاعی طریقے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ اپنے ویژن پر اور اپنے موقف پر ڈٹے رہنا ہے، ان کی تحریک کے نتیجے میں اپنے دین کو نہیں چھوڑنا ہے، اپنی روایات کو نہیں چھوڑنا ہے، اپنی ویلیوز کو نہیں چھوڑنا ہے، اپنی اقدار کو نہیں چھوڑنا ہے، اور بحیثیت امہ جو باہمی اتحاد کی کیفیت ہے اس سے اپنے آپ کو نکال کر الگ الگ فیصلے
نہیں کرنے ہیں، یہ صبر کے تحت آ رہا ہے۔ اور وَتَتَّقُوا، ان کی چالوں سے بچنا ہے، ان کی سازشوں سے بچنا ہے، ان کی مسلمانوں کو لڑاؤ اور رول کا جو نظام ہے، ان کی جو بہت بڑی چال ہے، اس سے تم بچتے رہو گے تو لا یضرکم کیدہم شیئا۔ آپ انٹرو میں فرما رہے تھے کہ قید سے کیا مراد ہے؟ قید سے مراد ہے کوئی خفیہ تدبیر جو دشمن اختیار کرتا ہے دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہاں قید کی تشریح دشمنی سے کی ہے کہ لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی دشمنی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم باہمی اپنے نظریے پر، اپنے عقیدے پر، اپنی ویژن پر، اپنی اقدار پر، اپنی ویلیور پر ثابت قدم رہو گے اور بحیثیت امت جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں ان پر ڈٹے رہو گے اور ان کے شر سے، ان کی سازشوں سے، ان کی چالوں سے تتقو بچاؤ گے اپنے آپ کو، تو پھر ان کی دشمنی تمہیں کوئی نقصان نہیں دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان چالوں سے بھی محفوظ رہو گے جو سامنے ہیں، اور ان چالوں سے بھی محفوظ رہو گے جو خفیہ ہیں، جو تمہارے علم میں نہیں ہیں۔ بس صبر کو اور تقوی کو اپنا ہتھیار بنا لو۔ ایک چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے مومنانہ فراست، تو صبر، تقوی، حکمت، فراست۔ اب اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں ذرا آپ ہمیں تعلیم فرما دیجئے، ایک لائے عمل، ایک روڈ میپ جو فکر ہے وہ تو آپ نے بالکل واضح کر دی کہ قرآن کریم کی یہ آیت سورہ آل عمران 120 نمبر آیت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے، لیکن اب کرنے کے کام کیا ہوتے ہیں نا، اب ٹو ڈوز، اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بات فرما دیجئے صبر اور تقوی، حکمت، فراست وغیرہ وغیرہ۔ مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ملت اور امت، جیسا میں نے ابھی آغاز میں ایک سوال رکھا تھا، کیا صبر اور تقوی امت کی سطح پر، ملت کی سطح پر نظر آ رہا ہے ہمیں؟ ہمارا جو طریقہ کار ہے اپنے بچاؤ کا یا حکمت عملیوں کو مرتب کرنے کا، کیا وہی نہیں ہے جو ایک غیر مسلم دنیا کا ہے؟ تو مسلم دنیا، غیر مسلم دنیا، اس میں تو کوئی فرق ہونا چاہیے نا۔ صبر اور تقوی کہیں نظر نہیں آتا، محسوس یہ ہوتا ہے۔ اب پالیسیز کیسے ہی بنائے جائیں؟ دو پالیسیز ہوتی ہیں نا منصوبہ سازی، ایک ہوتی ہیں لانگ ٹرم پلاننگ، ایک ہوتی ہیں شارٹ ٹرم پلاننگ۔ یہ امت کی سطح پہ میں عرض کر رہا ہوں، کیا ہماری لانگ ٹرم پلاننگز ہونی چاہیے، کیا ہماری شارٹ ٹرم پلاننگز ہونی چاہیے؟ امت کی سطح پر صبر بھی ہو، تقوی بھی ہو، فہم بھی ہو، فراست بھی ہو، حکمت بھی ہو، نظر آئے کہ ہاں یہ امت ہے۔ ہمارے پاس امت کی سطح پہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے کہ کوئی جواب دے سکے، مل کر جواب دے سکے۔ مسلمانوں کے حوالے سے، بلسفہمی کے حوالے سے کوئی جواب دینے والا امت کی سطح پر نہیں ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے، عمران خان نے یہ کام کیا جنرل اسمبلی میں، جو ایک بہت بڑا کام تھا۔ اس کی تعریف ہونی چاہیے، اس کی قدر ہونی چاہیے، اس کی پذیرائی ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ ضروری ہے کہ امت کی سطح پر ہم امریکن ڈالر میں ہی تجارت کریں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم IMF سے ہی قرضہ لیں؟ ہمارا جو MMF مسلم مانیٹری فنڈ کیا قائم نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے جو چند مسلمان اہل ثروت ممالک ہیں وہ یہ 10-12 ارب ڈالر کی ایڈ کوئی بڑی بات ہوتی ہے؟ کیوں جانا پڑتا ہے ہمیں IMF؟ وعدہ کرنے کے باوجود کہ ہم نہیں جائیں گے لیکن ہم چلے جاتے ہیں۔ تو اہل ثروت مسلم ممالک کی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ مسلمانوں کو جہالت سے دور رکھیں۔ یہاں پر ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، یہ بھی صبر اور تقوی، یہ فہم اور فراست، دنیا پر رول کرنے کے طریقے جو ہمیں قرآن کریم فرما رہا ہے، تقاضے کر رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے سیکھتے ہیں، فتح مکہ کے بعد صحابہ کی ٹیم روانہ ہوتی ہے، اللہ کے رسول روانہ فرماتے ہیں کہاں؟ کہ تم جاؤ یمن۔ یمن میں تیر اچھے بنتے ہیں، یعنی اسلحہ سازی، کہ تم سیکھ کر آؤ۔ وَإِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے شارٹ ٹرم جو پالیسیاں ہیں، جی ہاں، پلاننگ ہے، اس میں ہمیں سب سے پہلے تو
اپنی ملت کو یا اپنی قوم کو ایجوکیشن میں، تعلیم میں، خاص طور پر ٹیکنیکل ایجوکیشن میں آگے بڑھانا ہے، ایسی تعلیم جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے ماورا نہ ہو. یعنی ہم ایک مسلم انجینئر تیار کر رہے ہیں، ہم ایک مسلم ڈاکٹر تیار کر رہے ہیں، ہم ایک مسلم معلم تیار کر رہے ہیں. آخر مطلب مسلمان میں اور غیر مسلم میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا. یعنی انیک صاحب یہ بڑی زیادتی ہے کہ ہم تعلیم کا لبادہ، تعلیم کے لبادے میں اور تعلیم کے پردے میں بچوں کو منکر خدا اور منکر رسول تیار کر رہے ہوں. یہ بڑا ظلم ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. شارٹ ٹرم میں ہم اپنی تعلیم کو بہتر کریں، ہم اپنے کردار کو بہتر کریں. ہمارا کردار جو ہے، شخصی کردار، ہمارے مسلم یعنی ہمارے معاشرے کی جو پہچان ہے بحیثیت مسلم معاشرے کے افراد کے حوالے سے ہونی چاہیے. ایک تو یہ بہت ضروری ہے، اور اس طرف ہماری حکومتوں کو بھی توجہ دینی چاہیے، لیکن اس طرف ہمارے خاندانوں کو توجہ دینی چاہیے، ہمارے افراد کو توجہ دینی چاہیے. ہمارے انسٹیٹیوٹس جو ادارے ہیں، تعلیمی ادارے، ان کے سربراہان کو، اساتذہ کو اور مسجد کے سسٹم کو اس پر توجہ دینی چاہیے. یقین کیجئے انیک صاحب، میں کہتا ہوں اگر دن میں ورکنگ آورز میں آپ کارڈ تقسیم کریں کہ آپ ہمارے ساتھ لنچ کریں گے، 1000 آدمیوں کو دیں گے تو شاید 500 آدمی شریک ہوں، شاید، کیونکہ کون کام چھوڑ کے آتا ہے. لیکن مسجد میں بغیر کارڈ تقسیم کیے ہر جمعے کے روز 200 سے لے کے 400، 500، 1000، 2000، 5000 تک لوگ آتے ہیں. بندگان خدا، اس کو اصلاح معاشرے کے لیے اس کو غنیمت جانو کہ لوگ خود آپ کے پاس چل کے آ رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ تو بہت، یعنی دیانت ہو معاشرے میں، امانت ہو معاشرے میں، خیانت سے نکلا جائے، بددیانتی سے نکلا جائے، کرپشن سے نکلا جائے. لا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ. خیانت کرنے والوں کا لا تجادل عن الذین یختانون انفسہم. اللہ وکیلوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کا کیس لڑنے والے مت بنو. معاشرہ سب سے پہلے ہم اس طرف آئیں، اور پھر یہ کہ بحیثیت امت مسلمہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ کون ہمارے ساتھ خیر خواہ ہے، مخلص ہے تعاون میں، اور کون ہمارے لیے کانٹے بو رہا ہے، اور کون ہم پر ظلم مسلط کر رہا ہے. جو ممالک ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے، جیسے ہمارے ہمسائے میں چائنا ہے، اور سی پیک کے ذریعے سے ایک اچھا فیصلہ ہو رہا ہے، الحمدللہ، اللہ کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ سازشیوں کے شر سے بچائے، اور اللہ خیریت اور عافیت کے ساتھ اسے پائے تکمیل تک پہنچائے. لیکن اس سے بھی آگے کہ صرف ہم راستے کے جو ٹیکسز ہیں وہی وصول کرنے والے نہ بن جائیں کہ جناب جو وہاں سے ملے گا وہ بس ہمارے لیے غنیمت ہوگا، بلکہ جو ٹیکنالوجی اور جو مہارتیں آ رہی ہیں ان کے ذریعے سے ان کو اپنے ملکوں میں قائم کرنے والے بن جائیں. اور دوسرے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کے ساتھ تمہیں گفتگو کرنے میں اور مذاکرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو تمہارے دشمن ہیں ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کے شر سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ ہے ایک طرح سے امت مسلمہ کے سربراہان کو اللہ عقل دے اور سمجھ دے کہ وہ بحیثیت امت مسلمہ پہلے تو سوچنے والے بن جائیں، آہستہ آہستہ یہ خیال تو پیدا ہو کم از کم. ہاں بالکل، سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یاد بڑی اچھی بات کی، اور سی پیک کا حوالہ وغیرہ، پاکستان، پہلی محبت ہماری پاکستان ہی ہے یقیناً، لیکن یہ ملت اور امت کو بھی آپ درمیان میں لاتے رہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ فرما دیجئے کہ جوائنٹ ڈیفینس کی طرف یہ امت نہیں جا سکتی، یہ ایک جوائنٹ کامن کرنسی کی طرف نہیں جا سکتی؟ کیا ہم کیا اپنی کرنسی مسلمان دنیا، الحمدللہ انٹرنیشنل ٹریڈ، کیا مسلمان ممالک آپس میں اپنی ٹریڈ نہ بڑھائیں؟
اس جانب کوئی توجہ کیوں نہیں ہے؟ چند مفادات کے حصول کے لیے ہم ان کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں جو دین کے دشمن ہیں۔ ارشاد۔ عالم صاحب، جب تک ہم ان کی بالادستی کو تسلیم کیے رہیں گے اور اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ان کی بالادستی کو تسلیم کیے رہیں گے، تب تک اس سطح پر ہم اپنے آپ کو نہیں پہنچا پائیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے سنٹرل ایشیا میں جتنے ممالک ہیں مسلمان، چھوٹے چھوٹے ملک، اگر ہم ان کو پاکستان اور تاجکستان اور یہ جتنے کے ساتھ استان آتا ہے، یہ سارے کے سارے اگر اکٹھے ہو جائیں تو یقین کیجئے ایک بہت بڑی قوت اور ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عرب ممالک کے اندر جو ان کے معاف کیجئے ان کے لوگوں کے اندر جو ایک تفوق اور بالا تری کا احساس ہے، وہ ابھی اس طرف نہیں آنے دے رہا انہیں، حالانکہ مغرب نے 500 سال محنت کر کے جو دولت کمائی تھی، مسلمانوں کو اللہ نے 50 سال میں بغیر محنت کے عطا کر دی۔ اب اس دولت کو مسلم امہ کے لیے نہیں سوچ رہے کہ اس کی بہتری کے لیے صرف کیا جائے۔ وہ جناب سونے کے جہاز اور سونے کی کاریں اور سونے کے بیت الخلاء اور سونے کی ان چیزوں پر صرف کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس بات پر توجہ دیں کہ مسلم کمزور جو ممالک ہیں ان میں فیکٹریاں اور کارخانے اور یہ ساری تعمیری حوالے سے اور تعمیراتی حوالے سے کام ہو سکتے ہیں، ان پر ان کا سرمایہ صرف ہو تو ان کو بھی فائدہ ہوگا یقیناً، اور ملت اسلامیہ کو بھی فائدہ ہوگا، اس لیے کہ ان غیر مسلموں جو ان کے بینکوں میں جو ان کا سرمایہ پڑا ہوا ہے وہ کبھی ان کو واپس نہیں کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس سرمایہ کو ادھر کھپانے کی بجائے جس کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں لگائیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا، اپنے ملکوں میں بھی فائدہ ہوگا اور مسلم اموں کو بھی فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کوئی بھی شعبہ ہو، وہ معیشت کا ہو، وہ سماج کا ہو، وہ علم کا ہو، وہ تحقیق کا ہو، اس میں مسلمان ممالک کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب آنا ہے، قریب آنا ہوگا اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا، اور ایک ایسا نظام نظر آئے کہ جسے ہم کہتے ہیں وحدت امت، وہ وحدت امت نظر آئے، وہ ہمارا ایون سیاسی معاملات ہوں۔ کچھ بڑوں نے محسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ریاستوں کی سطح پر تقسیم کر کے رکھ دیا ہے، تو کیا قرآن بائنڈنگ فورس نہیں ہو سکتا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات بائنڈنگ فورس نہیں ہو سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ قرآن اور صاحب قرآن سے کون مسلمان، وہ ایک عام انسان ہو یا حکمران، کیوں محبت نہیں کرتا ہے؟ تو علماء کی سطح پر، اسکالرز کی سطح پر اور علی ھذا القیاس جہاں جہاں مسلمان موجود ہے وہ اس تعلق سے سوچے۔ اور ڈاکٹر صاحب آج کے پروگرام کو وہ اقبال کے شعر پہ ختم کرتے ہیں۔ اقبال تو ہمیں ہر جگہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، ہمارے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو توڑ دیتا ہے، سہارا ہے ہمارا اقبال۔ اقبال کہتا ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ خواتین و حضرات، یہاں پروگرام مکمل کر دیتے ہیں اپنا ہم، اور انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر مزید گفتگو کریں گے۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مال تجارت کا نگراں بنا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس ملک کی جانب بھیجا تھا؟ درست جواب شام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کن صحابی کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیل گئی تھی؟ پہلا آپشن امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، دوسرا آپشن امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا آپشن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345 27009، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343 00980۔
ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194۔ وقت قرآن اندازی کا کراچی میں کوئی مہمان موجود نہیں تو یہ فریضہ میں ادا کر رہا ہوں۔ یہ ہیں ندیم عباس جوہر آباد سے، ندیم عباس صاحب جوہر آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر۔ وقت مکمل ہوا آپ اور ہم جانتے ہیں، اور اختتام ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے کم گوئی، کم خوری اور کم سونا الہام کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے کم خوری، کم گوئی اور کم سونا الہام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار